یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم سامعین و حاضرین، ہم سورہ حجرات کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اسلامی معاشرے کے آداب کے حوالے سے یہ جانا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب پر ہے، اور اس پر ابتدائی آیات میں جو گفتگو ہے اس پر ہم نے روشنی ڈالی۔ ابھی قرآن کریم برہان رشید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ وہ خبر کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اس پر شرمندگی ہو۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کی تحقیق کا اصول بیان فرمایا، اور پوری دنیا کے اندر جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کا اصول یہ آیت بتاتی ہے۔ وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یا دنیا کے جتنے بھی سورسز ہیں ابلاغ کے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ نیشنل میڈیا۔ تو جس دور کے اندر آج ہم موجود ہیں، اس دور میں افواہیں، پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں یہ عام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، جب کوئی خبر لے کے آئے تو کیا کرو؟ سارے بولو، تحقیق کرو۔ خبر آئے تو کیا کرو؟ کان کچے نہیں ہونے چاہیے۔ ادھر سے کوئی بات سنو تو ادھر رولا ڈال دو، ادھر ریئیکٹ کرو کا نہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق خبر لائے تو کیا کرو؟ تحقیق کرو، خوب جانچ پڑتال کرو۔ تحقیق کے بعد پھر اس پر اپنا رد عمل دو۔ تحقیق لازم ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ ان کی اس قبیلے میں کچھ سابقہ رنجش تھی۔ انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ لوگ میرے خلاف محاذ کھڑا کریں گے اور یوں وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، اور وہ میرے ذریعے سے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ واپس راستے سے تشریف لے آئے اور اللہ کے محبوب کو فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اپنا ایک نمائندہ وفد بھیجا۔ جب یہ وفد وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ صاحب ایمان ہیں، وہ جناب رسالت مآب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے۔
بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمائندہ آئے اور وہ اس کو زکوٰۃ دیں۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ آیت اتاری کہ جب کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق کرو۔ اور فقہائے اسلام نے اسی آیہ کریمہ سے یہ اصول مرتب کیا کہ اگر کوئی ایک شخص خبر دیتا ہے، ایک شخص خبر واحد ہے، سنگل ون پرسن، حدیث کا راوی ہے، تو اس خبر کو اس وقت قبول کیا جائے گا، اس روایت کو اس وقت قبول کیا جائے گا کہ جب اس شخص کا عادل ہونا ثابت ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ شخص، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے اور یہ عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرتا۔ تو ساری دنیا کا جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس آیت سے اخذ شدہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی اور دنیا اوج ثریا پہ پہنچے گی، اللہ نے فرمایا کہ خبر کو ایز اٹ از نہیں لینا، ٹھیک ہے، اس کی چھان پٹک کرنی ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اس کے پیش منظر اور پس منظر کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے، خبر، کوئی بھی خبر، اس کی تحقیق کرنا یہ واجب ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ خبر کی تحقیق یہ واجب ہے، اور فاسق کی تحقیق کی بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی خبر کی تحقیق لازم ہے، اور جو بندہ خبر دے رہا ہے اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک، اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بغیر خبر سنے، خبر سن کر بغیر تحقیق کے فیصلہ کرنا یہ ظلم ہے۔ مثلا کورٹ کے اندر ایک کیس آیا اور انہوں نے گفتگو سنی، مدعا سنا، لیکن اس کی تحقیق نہیں کی کہ بھئی یہ جو مدعی کا دعویٰ ہے یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک نہیں ہے۔ اس کی جب تحقیق نہیں ہوئی تو بھائی جب تحقیق نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قاضی کا قلم وہ درست سمت نہیں چلے گا، وہ ظلم و عدوان پر فیصلہ کرے گا۔ اس لیے بتایا گیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کرو۔ اور یہ تو علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ خبر واحد کی تحقیق ضروری ہے، لیکن جو صوفی ہوتے ہیں نا، صوفی، ان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ فقہائے اسلام احکام ظاہری بیان کرتے ہیں، اور جو صوفی ہوتے ہیں وہ دل کے احکام بتاتے ہیں، وہ اندر کی بات کرتے ہیں، دل کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ صرف بیرونی خبروں کی تحقیق نہیں کرنی بھائی، بلکہ دل کی خبروں کی بھی تحقیق کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب خیال آئے نا، تمہیں خیال آئے کوئی کام کرنے کا، تو ہر خیال کو قبول نہ کرو، ہر خیال کو، زور سے بولو، دل میں خیال آئے اس کو فوراً قبول نہ کرو۔ اب یہ اندر کی بات کی تحقیق کرنا لازم ہے، دل کی بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ بھائی کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ پہلے یہ دیکھو کہ یہ جو خیال آیا یہ رب کی مرضی ہے اس میں کہ رب کی مرضی نہیں ہے۔ تو جب اس درجے پر انسان اپنا محاسبہ کرے گا اور کام کرنے سے پہلے
وہ تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، تو نتیجتاً جس طرح اس کا ظاہر گناہوں سے بچے گا، محفوظ رہے گا، اسی طرح اس کا باطن بھی گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحقیق کا اصول بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث، کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بھائی اس نے بات سنی اور آگے پہنچا دی، یعنی بات کی تحقیق نہیں کی، بلکہ سنی سنائی بات کو پھیلا دیا اور سنسنی بنا دیا، اس کو کیا کر دیا؟ سنسنی بنا دیا، پروپیگنڈا بنا دی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو موجودہ دور کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں جھوٹی خبریں پھیلانے میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا نظر آتا ہے، جس کے من میں جو آئے لکھ دیا بریکنگ نیوز، اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ بریکنگ نیوز وہ فیک تھی، اور وہ بریکنگ نیوز ملینز لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا، اور جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گئے، مینٹلی طور پر پریشان کر دیا۔ یا جناب بریکنگ نیوز خوشخبری، ویسے ہی ہیڈ لائن چلا دی، اور پھر دوسرے نے دیکھا، اس نے ریسرچ نہیں کی، تحقیق نہیں کیا، اتنا نہیں کیا کہ میں اس کو چیک تو کروں، یہ نہیں کیا، یہ توفیق نہیں ہوئی، بس اس کو دیکھا دیکھی کاپی پیسٹ کیا اور آگے پھیلا دی، کاپی پیسٹ کیا آگے پھیلا دی۔ تو بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا جھوٹی خبریں پھیلانے میں، اور اس کے پیچھے طاغوت کی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے، اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے، اس میں جھوٹی خبروں کا بڑا کردار ہے، اور پھر سیاسی پروپیگنڈا، بنا تحقیق کے، بنا کسی سبب کے، بنا کسی وجہ کے، صرف سیاسی مخاصمت کی بنیاد پر دوسرے پر ثواب سمجھ کے بہتان اور الزام لگا دیتے، جھوٹی بات منسوب کر دیتے ان کی طرف، اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ صلہ علم ہوتا ہے، اور یوں ہی جھوٹی خبریں بنا کے ان کو پھیلا دینا، جھوٹی باتیں بنا کے ان کو پھیلا دینا، بلا وجہ کسی پہ بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا، اس کی کردار کشی کرنا، با کردار آدمی ہے، بلا وجہ اس کی طرف کوئی بات منسوب کر کے اس کو پروپیگنڈا کرنا۔ چونکہ فی زمانہ یہ ساری صورتیں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فتبینوا، کیا کرو؟ سارے بولو، تحقیق کرو۔ جب کوئی خبر دے تو کیا کرو؟ تو آج کے اس دن کے بعد، اس درس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس سبق کو بٹھا لینا ہے کہ بھائی جب کوئی خبر دے تو اس کی کھوج لگانی ہے، بغیر کھوج کے رد عمل نہیں دینا، اور اس کے جو اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی کوئی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے معاشرتی معاملات کے اندر آپ دیکھیں، آپ گھریلو معاملات کو دیکھیں کہ کتنے گھر اجڑتے ہیں، کتنے خاندان اجڑتے ہیں صرف غلط خبروں کی وجہ سے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا جس ساس کا بہو کے ساتھ مزاج نہیں نہ ملتا، بیٹا گھر آئے گا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی ساس، اور اس نے آتے ساتھ ہی کہنا ہے بیٹا میں نے تو بڑے شوق سے تیری شادی کی تھی لیکن ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ وہ کہے گا کیا؟
بس تیری بیوی موبائل سے نہیں نکلتی، بس بیٹا ہر وقت یہ موبائل لے کے بیٹھی رہتی ہے، موبائل نہیں چھوڑتی۔ اب اس نے آ کے سلام نہیں کرنا، اس نے آ کے بیوی سے پوچھنا نہیں ہے، اس کے موبائل پر اس کا حق ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ آ کے چیک نہیں کرے گا، اس کی کال ہسٹری نہیں دیکھے گا، اس کو پس پردہ واچ نہیں کرے گا۔ ہاں اس کو کہے گا کہ وہ اور اس نے جو ہے وہ اپنے آشنا رکھے میں ان کے ساتھ شوہر کی عدم موجودگی میں باتیں کرتی ہے۔ اب خبر سننے کے بعد اگر وہ تحقیق کرے تو مسئلہ تو حل ہو جائے گا، اگر کہیں غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی نا، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس نے آ کے چڑھ دوڑنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اور یوں ہی اس کے برعکس آپ مثال لے لیں، جس بہو کے معاملات میں اس کی ساس حائل ہو تو وہ رفتہ رفتہ سلو ڈوز سلو پوائزن دیتی ہے اپنے شوہر کو۔ تمہاری ماں نے یہ کہا، تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری ماں یہ کہتی ہے، تم گھر سے جاتے ہو تو تمہاری ماں جو ہے نا مجھے بس صبح سے شام تک کام پہ لگائے رکھتی ہے، تم گھر سے جاتے ہو تو جو ہے وہ یہ ادھر میرے ساتھ لڑتی ہے، یہ شور شرابہ کرتی ہے۔ تو بھائی اگر بیوی بات کہے یا ماں بات کہے یا بہن بھائی بات کہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ فتبینوا، تحقیق کرو، ورنہ خاندان اجڑ جائے گا بھائی، ورنہ خاندان کیا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے کسی نے کسی کی غیبت سنی، اس نے 4 اور لگا کے تو اس پہ پروپیگنڈا کرنا ہے، پروپیگنڈا کر کے نتائج کیا ہوں گے کہ 2 افراد کی باہمی لڑائی ہو جائے گی۔ بات سمجھ؟ تو اس سے نتائج کیا ہوں گے؟ خاندان، معاشرے، گھر اجڑتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، اور جھوٹی خبروں کی پروپیگنڈوں کی وجہ سے ملک تباہ ہوتے ہیں، ملک برباد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کرنی ہے۔ اور تاریخ اسلام میں اور تاریخ عالم میں اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت ساری جنگیں صرف اس وجہ سے ہوئی، چونکہ اس وقت ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ نہیں تھے، صرف اس وجہ سے ہوئی کہ بھائی غلط خبریں پھیلائی گئی، پروپیگنڈے کیے گئے، پروپیگنڈا وار کے ساتھ ممالک کو لڑایا گیا، قوموں کو لڑایا گیا، قبیلوں کو لڑایا گیا، خاندانوں کو لڑایا گیا۔ یاد رکھیے گا، میں خلاصہ کلام کے طور پر قرآن کریم کی اس آیہ طیبہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جھوٹی خبر یہ ایک چنگاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولو، چنگاری ہے۔ اور جب چنگاری اٹھے تو وہ کیا کرتی ہے؟ آگ بن کر وہ جلا دیتی ہے۔ تو جھوٹی خبر یہ ایک چنگاری ہے، اور جھوٹی خبر سن کے اس پر تحقیق کرنا یہ اس چنگاری پر پانی ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور اگر آپ تحقیق نہ کریں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چنگاری معاشرے کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سننے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تحقیق کی جستجو نصیب فرمائے۔